بازار کے اندر ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کے جیسا، مغروروں میں غازی کے جیسا اور خشک درختوں میں سرسبز جیسا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے تم اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ بات کرنے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی بنسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور برے وقت میں کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو شخص لوگوں سے بکثرت ملتا ہے اور ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو کمینگی و غفلت میں اپنے برابر جانتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ میرے رب کی محبت کا اندازہ بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ نماز میں دل کی حاضری کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔ صبر کی کڑواہٹ علم کی مٹھاس اور علم کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ گری ہوئی چیز اطلاع کے بغیر قبضے میں کر لینا لوٹنے کے مترادف ہے۔ انسان کا سب سے بڑا انکارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جاؤ جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔